ایک چھپکلی یا ایک گرگٹ کے مارنے پر 100 نیکیوں کا ثواب ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھپکلی یا گرگٹ دکھتا ہے تو اس پر اتنا سخت وار کیا جائے کہ ایک ہی وار میں چھپکلی اور گرگٹ کا کام تمام ہو جائے، اور اگر وار ہلکا گیا، پہلے وار میں یہ نہیں مرے، تو ثواب آدھا ہو جائے گا، یعنی 100 نیکیوں کے بجائے 50 نیکیاں۔ اور دوسرا وار کیا، وہ بھی ہلکا ہوا، دوسرے وار میں بھی نہیں مرے، تو فرمایا فقہائے کرام نے کہ ثواب اس میں سے بھی آدھا رہ جائے گا، یعنی 50 نیکیوں میں سے 25 نیکیاں رہ جائیں۔ یعنی دشمن نبی ہیں چھپکلی اور گرگٹ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے نمرود نے جو آگ تیار کی، اس کی طرف عداوت میں چھپکلی یا گرگٹ نے پھونک ماری کہ یہ آگ مزید اور بھڑکنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عداوت کرنا، اس کے خلیل سے دشمنی کرنا اتنا برا لگا کہ ایک چھپکلی یا ایک گرگٹ کے مارنے پر 100 نیکیوں کا ثواب رکھا، اور مار میں بھی سختی رکھی کہ اگر مارا جائے دشمن خلیل کو تو ہلکا نہ مارا جائے بلکہ سختی سے مارا جائے کہ ایک ہی وار میں کام تمام ہو جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ حضرات، تو جب دشمن خلیل کے مارنے پر 100 نیکیوں کا ثواب ہے، تو جو وہابی، دیوبندی یا دیگر فرقہ باطلہ کے افراد جو دشمنان حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، ان کے مارنے پر، ان کو سختی سے مارنے پر کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ آج کل کچھ پلپلے مولوی، سلا کلی ٹائپ کے لوگ کہا کرتے ہیں، ارے بھائی ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ حضرات، وہ سبق حاصل کریں، ایک اور متحد اسی سے ہونا ہے جو اللہ کے حبیب کا وفادار ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت تو ان ظالموں کو دیکھ کر فرماتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو دشمنان حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا کہ نہ تم ان کے ساتھ رہو نہ وہ تمہارے ساتھ رہیں، نہ تم ان کے ساتھ کھاؤ نہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں، نہ تم ان کے ساتھ پیو نہ وہ تمہارے ساتھ پئیں۔
نہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو نہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کریں، نہ تم ان کو سلام کرو نہ وہ تم کو سلام کریں۔ وہ اگر مریض ہوں تو تم انہیں دیکھنے نہ جاؤ، تم اگر مریض ہو تو وہ تمہیں دیکھنے نہ جائیں۔ وہ اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، تم اگر مر جاؤ تو وہ تمہارے جنازے میں شریک نہ ہو۔ نہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھو نہ وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کی ترجمانی تو ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ لہٰذا ان سے بچیں، ان سے دعا سلام کرنے سے بچیں، ان سے رشتہ داریاں کرنے سے بچیں۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس ایمان کی تری ہے، اور ان کے پاس نبی سے گستاخی کرنے کی خشکی ہے۔ کبھی دیکھا ہے تری والے کو خشکی والے کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے؟ ہاں؟ وہ اتفاق تھا، ایک چوہا بل میں سے نکل کے آیا باہر، اس نے دیکھا باہر جو ہے مینڈک تالاب سے نکل کے آیا ہے، تو چوہے نے کہا بھائی تمہاری آواز بڑی سریلی ہے، میں بل میں اکیلا رہتا ہوں، کیوں نہ ہو کہ ہم تم دوستی کر لیں۔ مینڈک نے کہا میری تمہاری دوستی کیسی، میں تری میں رہنے والا، تالاب میں رہنے والا، تم چھوٹے سے بل میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، میری تمہاری دوستی کیسی؟ کہا نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں، آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر میں نے دوستی کر بھی لی تو ملاقات کیسے ہوگی؟ تو چوہے نے کہا میں ایک ستلی لے کر آتا ہوں، اس کا ایک سرا میں آپ کے پیر میں باندھ دیتا ہوں، دوسرا سرا میں اپنی دم میں باندھ لیتا ہوں، جب مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی میں ایک سرا کھینچ لوں گا، آپ تالاب سے باہر نکل آنا، ملاقات ہو جائے گی۔ اور جب آپ کو میری ضرورت پڑے آپ ستلی کا سرا کھینچ لینا، میں بل میں سے باہر نکل آؤں گا، ملاقات ہو جائے گی۔ دوستی ہو گئی تری والے کی خشکی والے کے ساتھ میں۔ اب ملاقات بھی ایسے ہی ہو رہی ہے، حسن اتفاق ایک دن ملاقات کر رہے تھے، دوستی نبھا رہے تھے، آسمان کی طرف سے ایک باز نے دیکھا زمین پر ایک چوہا اور ایک مینڈک بغل گیر ہو کر مل رہے ہیں۔ اس نے سوچا موقع اچھا ہے، کیوں نہ دونوں کو خوراک بنا لیا جائے۔ قریب میں آ کر دیکھا تو ایک ستلی سے دونوں بندھے ہوئے ہیں، ایک سرا مینڈک کے بندھا ہے، دوسرا سرا چوہے کے۔ اس نے سوچا ایک ستلی پکڑ کر کھینچ لو، دونوں چلے آئیں گے۔ باز نے ستلی کو پنجے میں تھاما، لے کر اڑ چلا۔ اب مینڈک چیخا ارے بھائی چوہے جان بچاؤ جان بچاؤ۔ کہا جان کیسے بچاؤ، میں خود ہی پھنسا ہوا ہوں، میں خود ہی باز کے چنگل میں ہوں، ہلاک ہونے والا ہوں۔ تو مینڈک نے کہا ہائے افسوس، میں تری والا تھا تم خشکی والے تھے، مجھے تم سے دوستی نہیں کرنا چاہیے تھی، مجھے تم سے دنیاوی معاملات نہیں نبھانا چاہیے تھے، میں نے نبھائے، آج جان سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ حضرات، آپ ایمان کی تری رکھتے ہو، اور جتنے بھی وہابی ہیں، جتنے بھی دیوبندی ہیں، جتنے بھی گستاخانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سب دشمنی کی خشکی رکھتے ہیں۔ اگر ان سے دوستی ہو گئی تو یاد رکھنا قبر میں جو حال وہابی کا ہوگا، جو حال دیوبندی کا ہوگا، حشر میں جو حال وہابی کا ہوگا، جو حال دیوبندی کا ہوگا، وہی حال ان سے دوستی کرنے والوں کا ہوگا، وہی حال ان سے رشتہ داری کرنے والوں کا ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ نماز پڑھو،
روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، داڑھی رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ اگر نماز ایک عمارت ہے، روزہ ایک عمارت ہے، زکوٰۃ ایک عمارت ہے، حج ایک عمارت ہے، ایمان اس کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دشمنان حبیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔